جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہم لوگ جیسے کہ ہم لوگ کل سے 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور جو ہمارا موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے ملک کے اندر امپلیمنٹ کیا گیا ہے. ہم لوگوں نے کل 7 پوائنٹ تک جو ہے وہ پڑھا تھا، جس میں 2 ایوانی مقننہ تک ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کر لیا تھا. اب آج ہمارا پوائنٹ ہے اگلا، اسلامی کانسٹیٹیوشن ہوگا. یہ پاکستان کے آئین کو اس لحاظ سے اسلامی آئین کہا جاتا ہے کہ اس میں مملکت کا سرکاری مذہب جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. اسلام کو قرار دیا گیا. قرار مقاصد کو آئین کا حصہ بنایا گیا، جو کہ تمام اسلامی دفعات پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اقرار کیا گیا ہے. پاکستان کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. اس آئین کا مقصد شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کو ترویج دینا اور ترقی دینا ہے. ریاست زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کے لیے کوشش کرے گی. ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری اسلامی جو ہے وہ احکام کی یا اسلامی روایات کے اکارڈنگ زکوٰۃ اور اوقاف کا سسٹم بھی اس میں شامل کیا گیا. سود کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. صدر و وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا. ان پر لازم ہے کہ وہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارا اسلامی کچھ چیزیں جو ہے وہ اسلامی جو دفعات تھی وہ اس میں جو وہ ڈسکس کی گئی ہیں. باقی جو وہ مین جو فیچرز ہیں، اسلامک جو فیچرز ہیں 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے، وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، جس کو ہم آزاد مختار عدلیہ بولتے ہیں. تینوں کانسٹیٹیوشنز میں جو ہے وہ عدلیہ کو آزاد جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور اس کی آزادی کی ضمانت جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے، تاکہ کسی بھی قسم کے اندرونی بیرونی دباؤ سے آزاد ہو کر وہ تمام معاملات کا انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں. ججوں کا تقرر جو ہے وہ صدر پاکستان کے ہاتھ میں ہے، جبکہ ان کی برطرفی سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارشات پر صدر ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کونسل ہے جس کی اگینسٹ اگر یہ ان کی کوئی سفارش اگر صدر کے خلاف جاتی ہے، ٹھیک ہے، ججوں کی تقرری کی جو ہے وہ کے حوالے سے بھی کوئی سفارشات اگر یہ پیش کرتے ہیں، تو پھر وہ ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ سابق مطلب جو صدر ہوگا وہی ایٹ دا اینڈ توثیق کرے گا ان کی جو وہ تقرری کی. ججوں کو معقول معاوضہ ملازمت کا تحفظ بھی حاصل ہے. عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا. اب جیسے ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ تو مین آپ کی بیسکس تھی کہ حکومت کے کتنے شعبے ہیں، تو وہ کون کون سے تھے، جس میں نمبر 1 پہ مقننہ ہے، جو ہم لوگ ابھی کل ڈسکس کر جو ہے وہ ہم لوگوں نے کیا ہے کہ مقننہ کے آگے 2 ایوان ہیں اور یہ وہ. اس کے بعد سیکنڈ پہ ہمارا جو حکومت کا شعبہ ہے وہ کیا ہے؟ انتظامیہ. اور تیسرا شعبہ عدلیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ یہ عدلیہ کو جب آزاد کیا گیا تو عدلیہ اور انتظامیہ یہ 2 شعبے ہیں نا حکومت کے، تو ان دونوں کو الگ کر دیا گیا تاکہ ان کی آپس میں ان کا جو ہے وہ انٹرفیرنس ختم ہو جائے. یہ دونوں آزادی کے ساتھ اپنے کام کریں. انتظامیہ کیا کرتی ہے؟ ملک کے اندر قوانین نافذ کرتی ہے، اور ان جب قوانین پہ عمل نہیں کیا جاتا یا عدالت کے تقاضوں کے مطابق وہ قوانین نافذ نہیں کیے جاتے، تو پھر عدلیہ بیچ میں آ جائے گی ان کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے. جج اپنے فرائض سے منصبی بغیر کسی خوف یا دباؤ سے آزاد ہو کر سر انجام دیتے ہیں. کسی بھی قسم کا دباؤ یا خوف ان کے اوپر نہیں ہوگا. وہ بڑی آزادی سے اور خود مختاری سے انصاف کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ تمام کام کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے استحصال کا خاتمہ، اینڈ آف ایکسپلائٹیشن. ارتکاز دولت اور دیگر معاشرتی یا معاشی برائیوں کے خاتمے کی خاطر آئین میں ایک متوازن اقتصادی نظام کے قیام کا عزم کیا گیا. یعنی جو معاشی طور پہ ہمارا ملک کمزور ہو جاتا ہے، یا جو ڈسٹریبیوشن آف منی ہے، پیسے کا جو ارتکاز ہے، دولت کا جو ارتکاز ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا، ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہو رہی. کسی کو جیسے وہ جو اس کا سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہوتا ہے نا کہ غریب سے غریب تری ہوتا جاتا ہے اور سارا پیسہ سرمایہ دار لے جاتا ہے. تو اس سسٹم کے جو ہے وہ اس شک کو شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام جو پیسہ ہے ملک کے اندر جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو سکے، تمام لوگوں کو اپنی محنت کی صحیح اجرت ان کو دی جا سکے. ایک متوازن نظام قائم کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ کوئی جو شخص جو ہے وہ غریب نہ رہے ملک کے اندر. بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی حکومت کا اولین فریضہ ہے. اس مقصد کی خاطر پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر دونوں کو تحفظ دیا گیا. مجلس شورا قانون سازی کے ذریعے نجی ملکیت کی حدود کا تعین کرنے کی مجاز ہے. ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہوئی املاک کو بحق سرکار ضبط کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر کسی کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا. ہر فرد کو اس کے کام کے مطابق اجرت دی جائے گی. ریاست ہر طرح کے استحصال کا خاتمہ کرے گی. کسی بھی قسم کی کرپشن اگر ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے پیسے کے حساب سے، کسی کا کوئی حق دوسرا شخص مارنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ساری استحصال کے اندر ہی چیزیں آتی ہیں جس میں آپ کو نقصان عوام کو پہنچایا جا رہا ہے معاشی طور پہ یا جو وہ
اقتصادی طور پہ. تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے قوانین بنائے گئے اور اس پہ عمل درآمد کیا گیا. اس کے بعد نیشنل لینگویج ہے اردو ہی پاکستان کی قومی زبان ہوگی. تمام صوبائی حکومتوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی علاقائی زبانوں کی ترقی اور تعلیم کا بندوبست کر سکتی ہیں. جیسے پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے، سندھ میں سندھی بولی جاتی ہے. تو ہر صوبے کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اگر اپنے عوام کو یا صوبے کے اندر رہنے والے اپنی عوام کو اپنی جو علاقائی جو ان کی زبان ہے اس کے اکارڈنگ کوئی اس کی ترویج کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں، جو بھی یہ ان کی اپنی جو ہے وہ اوپر ہوگا، لیکن جو سرکاری زبان ہے وہ آپ کی یا قومی زبان ہے وہ اردو ہی ہوگی، جو کہ تمام لوگوں کے لیے عام فہم زبان ہے. 15 سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کے انتظامات کیے جانے تھے، جس دوران انگریزی زبان بطور سرکاری زبان استعمال ہونی تھی، مگر آج تک ایسا نہیں ہو سکا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہماری بنیادی انسانی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس، جو کہ ہر جو ہے وہ آئین کا ہمارے حصہ ہیں. آئین میں تمام شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں. پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنائے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. عدالت عالیہ ایسے قانون کو کالعدم قرار دینے کی مجاز ہوگی. حکومت کو اس بات کا پابند کر دیا گیا کہ وہ تمام لوگوں کو مذہبی، نسلی، لسانی اور نسبی امتیازات کے بغیر یکساں مواقع فراہم کرے تاکہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں. ہر قسم کی جو رائٹس ہیں وہ عوام کو دیے جانے کا وعدہ کیا گیا. ٹھیک ہے. کسی بھی قسم کا، چاہے وہ آپ کی مذہبی ہیں، آپ کے معاشی ہیں، آپ کے معاشرتی ہیں، آپ کے سیاسی ہیں، کسی بھی قسم کے آپ کے رائٹس ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے. اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، آئینی ادارے. مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کی ترقی کے لیے آئین نے کئی بار بہت سارے ایسے ادارے بھی تشکیل دیے، مثلا مشترکہ مفادات کی کونسل ہے، قومی اقتصادی کونسل ہے، قومی مالیاتی کمیشن ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کو بولتے ہیں. اس کے علاوہ وفاقی محتسب کا جو ادارہ ہے وہ بھی اس میں شامل کیا گیا. یہ ادارے آئین کی حدود کے اندر اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ملکی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں. یہ وہ آئینی ادارے ہیں جو کہ ملکی مفادات کی خاطر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام جب اگر بگاڑ کے ملک کے اندر پیدا ہو رہی ہے نا ان تمام معاملات سے ریلیٹڈ، تو وہ اس کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ ایک قسم کی ہیلپ ہوگی آپ کی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے، آپ کی جو وہ ریاست کے لیے. اس کے بعد یہ ہمارے جو مین فیچرز تھے یہ 73 کی کانسٹیٹیوشن کے یہاں تک تھے. اب ہم لوگوں نے آگے اس کی 1973 کی اسلامک پرووینس پڑھنی ہے، جو اسلامی دفعات کے نام سے ہم لوگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. مین چونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ اسلام کے اکارڈنگ جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے اکارڈنگ اپنا جو وہ ملک چلانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہماری جو آئین کا جو حصہ ہے وہ مین ہماری اسلامک پرووینس ہی ہیں. اور نمبر 1 پہ ہم لوگ آج پڑھیں گے یہ اسلامی دفعات میں سورنٹی آف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم لوگوں نے باقی مطلب ان تینوں کانسٹیٹیوشنز میں ڈسکس کر چکے ہیں نا کہ قرارداد مقاصد کو جو ہے وہ ستائیہ کے طور پہ شامل کیا گیا. اور قرارداد مقاصد میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو جو ہے وہ اس میں تسلیم کیا گیا ہے، اور اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ایک نائب کی شکل میں جتنے بھی حکمران آئیں گے ملک کے اندر وہ ایک نائب کی شکل میں اس کو جو ہے وہ امانت کے طور پہ استعمال کریں گے. آخری جو اقتدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے اقتدار اعلیٰ کا دعویٰ جو ہے وہ ملک کے اندر نہیں کر سکتا، چاہے وہ صدر ہے چاہے وہ وزیر اعظم ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے عوام اقتدار اعلیٰ کو مقدس امانت سمجھتے ہوئے قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کریں گے. اس کے بعد جو ہمارا اسٹیٹ ریلیجن ہے یعنی سرکاری جو مذہب ہے وہ بھی اسلام ہوگا. اس بات کو پہلی بار آئین میں تحفظ دیا گیا. یہ دونوں آئینوں میں یہ چیز شامل نہیں کی گئی، صرف 73 کے آئین کا جو وہ حصہ ہے کہ سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام قرار دیا گیا. اس کے بعد ملک کا نام ہے سابقہ آئینوں کی طرح اس آئین میں بھی ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. اور صدر اور وزیر اعظم آئین کے تحت اس بات کو جو تسلیم کیا گیا کہ صدر وزیر اعظم دونوں مسلمان ہوں گے. ان پر یہ بھی پابندی آئی تھی کہ ان کا اس نظریے پر پختہ ایمان ہو جس کی بنیاد پر پاکستان کا قیام عمل میں لایا تھا. دونوں اپنے عہدوں کا حلف اٹھاتے ہوئے اس بات کا اقرار کریں گے کہ وہ توحید جو ہے وہ ربانی اور ختم نبوت میں مکمل ایمان رکھتے ہیں، وہ اسلامی نظریے کے تحفظ کی بھی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ سے حلف لیا جاتا ہے صدر وزیر اعظم سے، چونکہ صدر جو ہے اور وزیر اعظم یہ ملک کے سربراہ ہیں، حکومت کے سربراہ ہیں، تو ظاہری سی بات ہے جن کی نگرانی میں یا جن کی رہنمائی میں پوری قوم نے چلنا ہے، پورے ملک نے چلنا ہے، تو ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے اور وہ اس چیز پر عقائد پہ ایمان رکھتے ہوں گے جو ہمارے اسلام کی روح کا حصہ ہیں. اس کے بعد مسلمان کی تعریف یعنی ڈیفینیشن آف مسلم جو ہے اس میں ایک پورشن شامل کیا گیا.
پہلی مرتبہ 1973 کے آئین میں اس کو جو ہے وہ اس کی مسلمان کی تعریف شامل کی گئی، جس کی روح سے توحید، رسالت، قیامت اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا لازمی ہے۔ اگر ان کی تمام چیزوں پہ مسلمان پورا اترتا ہے تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے، نہیں تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان کون ہے؟ جو ان تمام چیزوں پہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں پہ عقیدہ اپنا رکھتا ہے، یہ عقائد پہ جو ہے وہ ان عقائد کو مانتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک عقیدے سے منحرف ہوگا تو وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد اسلامی قانون سازی ہے، موجودہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنایا جائے گا۔ ایسا کوئی قانون ملک کے اندر نافذ نہ کیا جائے گا، نہ ہی بنایا جائے گا جو کہ اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہوگا۔ اس کے بعد اسلامی اصول ہیں، کچھ اسلامک پرنسپلز، اس بات کی بھی وضاحت کی گئی کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق پاکستان کے عوام جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف پر مبنی اسلامی نظام قائم کریں گے۔ یعنی وہ کچھ اصول بتائے گئے جس کے اکارڈنگ اسلامی قانون سازی ہوگی۔ یہ اسلامی اصول ہیں جس کے اکارڈنگ، جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اسلامی قانون سازی کرنی ہے، اسلامی قوانین بنانے ہیں۔ تو وہ کیا ہیں؟ جس میں جمہوریت بھی آتی ہے، آپ کی آزادی ہے، مساوات ہے، بھائی چارہ ہے، رواداری ہے اور عدل و انصاف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مین آپ کے جو ہے وہ اصول و ضوابط ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کے اندر جو آئین نافذ کیا جائے گا یا ملک کے اندر جو قوانین بنائے جائیں گے وہ ان تمام اصولوں کے مطابق بنائے جائیں گے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو سکے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا اسلامی طرز زندگی۔ ایسے حالات یا ایسے مواقع فراہم کیے جائیں گے کہ مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے مطابق چلا سکیں یا اسلام کے مطابق ڈھال سکیں۔ یعنی ایسے سٹیپس اٹھائے جائیں گے ملک کے اندر یا عوام کو اتنا ریلیف دیا جائے گا کہ وہ آسانی سے جو ہے وہ اسلام کو فالو کر سکیں۔ نمبر 9 پہ اسلامی تعلیمات ہیں، ان میں تسلیم کیا گیا کہ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کے لیے کوششیں کی جائیں گی، اس کا حصہ بنایا گیا اسلامی تعلیمات کو۔ اس کے بعد سماجی برائیوں کا خاتمہ کیا گیا، عصمت فروشی، جوا، غیر اخلاقی لٹریچر کی اشاعت اور فروخت پر پابندی عائد کی جائے گی۔ اس کے علاوہ طبی مقاصد اور غیر مسلموں کے مذہبی مواقع کے علاوہ شراب نوشی پر بھی پابندی ہوگی۔ نیز ملک کی معیشت کو سود سے پاک کرنے کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔ یہ سماجی برائیاں ہیں جس کو ہم لوگ اپنی جو ہے وہ سوشلی اپنی جو سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر جو وہ دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ اقدامات اٹھائے جائیں گے تاکہ ان تمام سماجی برائیوں سے ہم لوگ آزاد ہو سکیں جو کہ ہمارے اسلامی سسٹم کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے اسلامی ادارے۔ حکومت زکوٰۃ اور عشر کا نظام قائم کرے گی اور اوقاف اور مساجد کو اور صحیح خطوط پہ جو منظم کیا جائے گا۔ اس کی وضاحت آئین کی رہنما پالیسی کے اصولوں میں شامل کی گئی تھی۔ یہ تمام وہ سسٹم جو اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جو ادارے بنائے جاتے ہیں یا جن اداروں کا تحفظ ہمیں دینا چاہیے، انہوں نے کہا کہ اس میں ٹوٹلی پرووائڈ کیا جائے گا تاکہ اسلامی سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹلی ملک کے اندر نافذ کیا جا سکے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا عربی کی تعلیم ہے۔ عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اس کی ترویج کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ چونکہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، ٹھیک ہے، عربی زبان میں اتارا گیا تو ایک مقدس زبان ہے، لیکن عام فہم زبان جو ہے وہ یہ نہیں ہے لوگوں کی سمجھ میں، ہمارے اس جو وہ علاقے کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی ترویج کی کوشش کی جائیں گی تاکہ لوگوں کو سیکھنے میں آسانی ہو، لوگوں کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو، اور اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تاکہ لوگ اس کو سیکھنے کی طرف آ جائیں۔ تو کچھ جو ہے وہ ہمارے نصاب میں بھی بعض جو ہے وہ گریڈز تک اس کو جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا۔ قرآن پاک کی صحیح طباعت کی جائے گی، کریکٹ پبلیکیشن آف قرآن۔ اغلاط سے پاک طباعت اور اس کی صحیح اور منوعن اشاعت کا اہتمام بھی کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس جو ہمارا پہلا پیٹرن ہے ملک کو چلانے کے لیے، ہماری زندگیوں کو چلانے کے لیے، وہ ہمارا قرآن پاک ہے۔ اس کے اکارڈنگ ہی آپ نے کانسٹیٹیوشن بنانا ہے، اس کے اکارڈنگ ہی اپنے تمام جو ہے وہ قوانین بنانے ہیں۔ تو اس کی اشاعت، غلطیوں سے پاک جو ہے وہ اس کی اشاعت بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی جب انہوں نے کہا کہ کوششیں کی جائیں گی اور اس کی اشاعت کا اہتمام باقاعدہ طور پہ کیا جائے گا۔ اسلامی نظریے کا تحفظ ہے۔ آئین میں صدر، وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ عہدیداران جیسے ممبران پارلیمنٹ ہے، صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ہیں، گورنر ہے، وزرائے اعلیٰ ہیں، وفاقی اور صوبائی وزیر ہوں گے، ان کو اپنے عہدوں کا حلف اٹھاتے وقت یہ عہد کرنا پڑتا ہے کہ وہ اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے مکمل جدوجہد کریں گے۔ یہ حلف تھا ان تمام سرکاری عہدیداران کے لیے جو کہ آئین کے مطابق حکومت کا حصہ ہیں، حکومت کے انتظامی مشینری کا حصہ ہیں۔ وہ صدر سے لے کے چھوٹے سے چھوٹا ملازم بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مین جو ملازمین ہیں یا جو مین اہلکار ہیں، جس میں صدر، وزیر اعظم ہیں، کچھ صوبائی ہمارے وزراء ہیں، کچھ ہمارے وفاقی وزراء ہیں، گورنر ہیں، وزرائے اعلیٰ ہیں، ان تمام لوگوں کو حلف اٹھانا پڑے گا کہ وہ اپنے منصب
کا عہدہ اپنے منصب کا جو وہ اختیارات ہیں وہ تو ایسے ہی استعمال کریں گے جیسے ہمیں تفویض کیے جا رہے ہیں، جو کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوں گے، اور اس چیز کا حلف اٹھائیں گے کہ وہ کسی بھی قسم کا ایسا کام نہیں کریں گے جو کہ پاکستان کی جو ہے وہ بقا کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو۔